عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرج ابو بکر رضی اللہ عنہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه فقال يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله أدعوك إلى الله فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر رضي الله عنه فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر رضي الله عنه ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فأسلموا ثم جاء الغدا بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبو الأرقم فأسلموا رضی اللہ عنہ۔ دعوت اور تبلیغ پر یہ حدیثیں اس کے فضیلت پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جوانی میں دونوں دوست تھے، حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال کا فرق تھا دونوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے، حضرت ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے عمر میں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، قاسم کے ابا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ابو القاسم سے لوگ پکارا کرتے تھے۔ یہ کنیت اس زمانے میں زیادہ چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہے لیکن ذرا کم، ابھی زیادہ سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان میں چلتے، بچے کی طرف نسبت کر کے ماں کو بلاتے، اے فاطمہ کی ماں ادھر آ، نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی بلاتی ہے اپنے شوہر کو، او جی ابرار کے ابا ادھر آؤ، تم لوگوں، اس طرح نام تو بلا نہیں سکتے نا، ابو ابرار نہیں بولنے کا، ابھی ڈائریکٹ شوہر کا نام تو بولنا بے ادبی اچھا نہیں، بیوی کا نام بھی لے کر بولے تو اسے بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو اچھا لگتا ہے نام پکارے، اس طرح نسبت کر کے اسے بولتے کنیت عربی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم سے مشہور تھے مکہ میں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو القاسم، آپ اپنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، اب دیکھیے اس لیے ابو القاسم بول کر پکارے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ پوچھیں گے یا اللہ، صحابی ہیں، رسول اللہ کو یا رسول اللہ بول کے پکارنا چاہیے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، ایک دم شروع زمانہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں۔ تو اس موقع پہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے تو ابو القاسم، آپ اپنی قوم کے مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے آج کل، اور لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا میں عیوب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیوب نہیں نکال رہے تھے، بس اتنا بولتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ان کو لگتا تھا کیا نہیں نا، فلاں بھی بت یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق، یہ ان کو لگتی تھی بات، اسی کو بولتے تھے ہمارے معبودوں کو جھوٹ برا بلا بولتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اتنا کہا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو بھی میں کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، فوراً مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے پر جتنے خوش تھے، مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کوئی شخص کسی بات سے اتنا خوش نہیں تھا۔
اتنا خوش ہو گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے۔ ایک تو دوست بھی تھے ایک دم قریب، یہ بھی ہمارے نبی کے سچے رسول ہونے کی ایک نشانی ہے، اتنا ساتھ رہنے والا دوست، فوراً مان لیا، فوراً مان لیا۔ نہیں، یہ بھی بڑی بات ہے نا، کتنا ساتھ والے کو معلوم ہے نا اپنے ساتھ والے کے بارے میں، اتنا کوئی اور معلوم نہیں کر سکتا۔ کیا خیال آپ کا؟ آپ کسی کو اپنا جگری دوست بنا لو، جگری دوست جتنا ہمارے بارے میں یا اس کے بارے ہم جتنا جانتے اتنا کوئی، کبھی کبھی تو اپنا پرسنل مسئلہ، اپنی تنہائی کی باتیں شیئر کر لیتے، اس میں معلوم ہو جاتے ہیں کتنے پانی میں وہ۔ اور اس سے بھی زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ بیوی، ہے نا۔ یہاں دیکھو آگے آپ سنیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں، سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجہ ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے پہلے، اس کے بعد کا نمبر ہے حضرت ابوبکر کا۔ ہم عام طور پہ کیا بولتے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن کل ملا کے مجموعی اعتبار سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بیوی آپ سے آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر بہت خوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں یہاں ابھی پوائنٹ کی بات ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے پاس دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، کھانے کی نہیں، اسلام کی دعوت دینے، جو مسلمان ہیں خود اب مجھے جو نعمت ملی یہ نعمت میرے دوستوں کو بھی ملے بول کر ان کے پاس جا کر، یہ جو نام آپ نے سنے یہ سب وہ نام ہیں جن کا عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، 10 وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی کیا جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، کتنے نام ہو گئے؟ 4۔ ابھی آگے دیکھیں، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی الارقم کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ یہ آج کی کمائی، یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ اس میں بھی 2 نام کون سے ہیں؟ عشر مبشرہ کے، عبد الرحمن بن عوف اور پھر ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ 2 دن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت نے 9 حضرات نے اسلام قبول کیا، خالی 2 دن میں۔ اس میں بھی بیشتر وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنائی، کتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ 4 صحابہ ہیں نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 تو ہیں، ان کے نیچے اور 6 ہیں، ان کو ملا کر کے 10۔ وہ 6 میں یہاں دیکھا آپ قریب 6 نام بھی ہیں، 5 نام ہیں اور ایک نام چھوٹ گیا، سعید ابن زید ایک نام۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن تھا، یہ جو کام رسول اللہ کا وہ کام میرا، جو کام رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام میرا۔ اس طرح سے آہستہ 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 مکہ میں لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ ایسے نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ حضرت ابوبکر نے محنت کی تو 2 دن میں 9 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت فی قصة اسلام ابی قحافہ فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح ودخل المسجد اتى ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنها سغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعري۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر کی
بڑی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ اس سے اندازہ لگا سکتا حضرت ابوبکر کو کتنی فکر رہی ہوگی نہیں اپنے باپ کے بارے میں سب کو مسلمان بنائیں، ان کو مسلمان، لیکن خود گھر میں میرا ابا کیا نہیں ہے مسلمان، کتنی دعائیں مانگی ہوگی۔ فتح مکہ کے دن لے کے آئے اپنے ابا کو آپ کی خدمت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر ان بزرگوار کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جاتا، آپ ابا کو کہیں لے کے آئے، میں خود آ جاتا ان کے پاس، بزرگ ہے، عمر زیادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر کے آئیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ یہ ہے ادب۔ حضرت ابوبکر اتنے جگری دوست ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے بعد میں کیا ادب تھا دیکھ۔ حالانکہ دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یار، الحمد للہ مارنے کرنے کا کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا حضرت ابوبکر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ایسا چنا، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اندر کبھی انشاءاللہ کسی موقع پہ صحابہ کا بھی بارے میں ہمیں سننا ہے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت ابوبکر کی کہ وہ فضیلت میں کوئی ان کا ٹکر کا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی جو فضیلت بیان کی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کتنا بڑا۔ اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذ ہما فی الغار، غار میں یہ دونوں تھے اور یہ ایک دوسرے کو بول رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رات گزاری، کتنی فکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا غم زدہ مت ہو اللہ ہمارے۔ یہ غم کس کے ہے؟ اپنے لیے نہیں، رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ غم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی حضرت ابوبکر کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا ہے۔ تو حالانکہ دوست ہیں، ساتھ ہیں، لیکن ادب کتنا تھا، فکر کتنی تھی حضرت ابوبکر کی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کتنی کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ دوستوں میں سیدھا لے کے اپنے آپ کہنے لگے یا رسول اللہ ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے، اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر کر کے ارشاد فرمایا آپ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت ابوبکر کے ابا مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو ان کے سر کے بال سغامہ درخت کی طرح سفید تھے، بوڑھے ہو گئے تھے نا، پورے بال سفید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بالوں کی سفیدی کو مہندی لگا کر کے بدل دو، لال کرو، براؤن کرو، لال کرو۔ سغامہ ایک درخت ہے جو برف کے مانند سفید ہوتا ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا حدیث میں کہ سغامہ درخت کی طرف سفید ہو گئے۔ تو اس میں ہمیں کیا جاننا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اپنا کام سمجھتے تھے کہ دعوت دینا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انوش دینے دو، ہمارا کیا بھی کام نہیں، ایسا نہیں۔ جیسے مسلمان ہیں تبھی سے شروع کیا انہوں نے، اور لاسٹ تک بھی وہ کام پہ اپنے ابا کے بارے میں، صرف باہر والوں کے بارے میں فکر نہیں کی انہوں نے، کس کے بارے میں فکر کی؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کی۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ باہر والوں کی بہت فکر کرتے ہیں، انہیں برابر ہونا، انہیں برابر ہونا، اپنے گھر میں بچے برابر ہونا، بیوی برابر ہونا، ماں باپ برابر ہونا، رشتہ دار برابر ہونا، فکر ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے دائی وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی سب سے پہلے فکر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر مکہ فتح ہونے کے دن لے کے آئے، اتنا لیٹ کیسے ہو گئے آپ بولیں گے؟ میرے بھائیوں، جب بوڑھے ہو جاتے نا انہیں جلدی، جوانہ جلدی مسلمان ہوتے، بوڑھے جلدی مسلمان نہیں ہوتے، نہیں ہے
ہاں آپ دیکھو سیرت کی کتاب پڑھ کر کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں شروع میں مسلمان ہونے والے نوجوان تھے، 80% نوجوان، بوڑھے لوگ ابھی بھی آپ دیکھو بوڑھے لوگ، چونکہ ان کا پختہ ہو کے رہتے ہیں نا، باپ دادا بول کے وہ چھوڑتے ہی نہیں، اس ایک دم پکڑ کر کے رہتے ہیں۔ نوجوان ویسے نہیں ہوتے، ابھی گرم جوش خون رہتا ہے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ریسرچ سب کرتے ہیں، وہ سرچ کرتے ہیں۔ بڈھے لوگ سب ریسرچ سب کرنے جاتے نہیں۔ کیا خیال ہے اب ظہیر بھائی؟ نہیں، بہت کم کہتے ہوں گے، بہت کم، نوجوانوں زیادہ۔ ایسے میں نوجوان تو یہ اب وہ بوڑھے اس لیے لیٹ ہو گیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی حضرت ابوبکر، کتنے بار سمجھایا ہوگا، کتنی دعائیں مانگی ہوگی، سوچو نا۔ تب جا کے مکہ جب فتح ہوا تو اب تو ذرا حالات چینج ہوا ہے نا، دیکھو نا، ابھی بول بھی سکتے ابا کو، دیکھو ابا کتنے کے لوگ انتظار میں تھے، دیکھیں گے انجام کیا ہوتا ہے بول کے۔ جب مکہ فتح ہو گیا سب کو تعجب ہو گیا، صرف 8 سال کے زمان، 8 سال پہلے مکہ سے بے یار و مددگار چلے گئے تھے، آپ کو چھوڑنا پڑا مکہ۔ ہمارے 8 سال میں کیسا چینج، مکہ چینج، اب پورا کا پورا مکہ کس کے قبضے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں۔ تو حالات تھوڑا چینج ہو گئے، تو اب ذرا موقع ملا ہوگا ابوبکر کو، دیکھو نا، ابھی تو آپ سمجھو نا حق کس کے طرف ہے، کون ہے سچے، بول کر کے سمجھا کر کے لے کے آئے ہوں گے۔ اب بعد میں جا کر کے ابوبکر کے ابا بھی مسلمان ہیں۔ ایسے بہت کم صحابی ہیں جن کے ابا بھی، امی بھی، بچے بھی، بیوی بھی سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ابا بھی، امی بھی، بچے بھی، بیوی بھی، سب مسلمان، سب مسلمان۔ ورنہ بہت سارے لوگ ابا مسلمان نہیں انہیں خود مسلمان، بیٹا مسلمان ہے انہیں مسلمان، بیوی مسلمان ہے انہیں مسلمان، ایسے زیادہ تر ملیں گے صحابہ، لیکن حضرت ابوبکر کو یہ اعزاز حاصل، پورے مسلمان۔ خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين اتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس اليه بين رجل يجيء اليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني كعب ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو لهب لعنه الله تبا لك يا سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا. وأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کیا معنی کیا ہے؟ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے زور سے پکارا، یا صباحا، یعنی یہ لوگوں صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ یہ اس زمانے کے ریت اور رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا۔ آج کچھ بولنے کا ہے تو ہم لوگ پریس کانفرنس میں آگے بولتے ہیں، تو آپ کو جمع کر کے ساری دنیا کو بات پہنچ جاتی، سمجھ رہے؟ ہم لوگ الگ، وہ واٹس ایپ بڑی بات ہوتی تو بڑا کوئی وہ پریس کانفرنس بلا کر ساری بات، وہ کیا ہوتی ہے، ساری بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ پورے انڈیا، نیشنل انٹرنیشنل لیول تک بھی پہنچ جاتی ہے بات، ایسا بھی۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، وہ ٹیلی ویژن کا اور سیٹلائٹ کا سب زمانہ نہیں تھا، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اس طرح نعرہ لگاتے تھے، اور کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اپنا کرتا جو ہے نا وہ بھی نکال کر کے اس کو ہلاتے تھے، تب لوگ سمجھتے تھے کیا کہ امپورٹنٹ نیوز ہے، بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ ہے، بول کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ اور یہ دشمن حملہ کرنے کا جب ہوتا تھا نا، اس ٹائم پہ اس طرح سے کرتے تھے، سب لوگ جمع ہو، تو اسی ریت اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا کہ یہی طریقہ ہے سب کو جمع کرنے کا، اور نہ جمع نہیں ہوں گے، سمجھے؟
تو صباح لوگوں دشمن صبح حملہ کرنے والا، اس لیے یہاں جمع ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا، خود آنے نہیں ہوا، اپنا قاصد بھیج دیا، اپنا کوئی پی اے بھیج دیا، جا کر سن کے کیا بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو عبد المطلب، بنو فہر، بنو کعب، یہ سب قریش کے بڑے بڑے سر ہیں، ان کو بلایا نام لے کر، ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آدمی سب نیچے ہیں، پہاڑ کے اس طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں والوں کو پہاڑ کی اس طرف کا کچھ نہیں دکھ رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اگر میں یہ خبر دوں تمہیں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ میری بات تم مانو گے؟ کہا سب نے کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات اس طرح ختم کی، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کے عذاب سے ڈرانے باخبر کرنے والا ہوں، تو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو یہ جو لشکر ہے جس کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں حملہ نہ کر دے، تو اللہ کا عذاب بھی اسی طرح کیا ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ اب تو لشکر اور شرک کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا عذاب اگر تم شرک اور بت پرستی کرے۔ ابو لہب بولا اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، ہمیں محض اس لیے بلایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب یہ صورت نازل فرمائے، جس میں فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جذبے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکمہ سب کو جمع کر کے کیا کر دیا، دعوت پیش کر دی کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اگر میں یہ بولوں گا تو تم مانتے، اگر میں یہ بولتا تو تم مانتے، خود بولے۔ اب یہ بھی میں ہی بول رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض پورا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس ٹائپ کے لوگوں نے بات نہیں مانی، بات ماننا نہیں ماننا وہ سب لوگوں کو چھوڑا گیا ہے، لیکن ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، دعوت۔ اب جس کے مقدر میں جس کے اندر طلب تھی وہ مسلمان ہوا، جس کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اب خود چاچا ابو لہب چاچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے الٹا ماننے کے بجائے آپ کو برا بلا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، اور ویسے ہی وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ ہاں، اس کے لاش کو اس کے بچے بیوی بھی نہیں اٹھا سکے، اتنا گندا ہو گیا تھا، اتنی گند، اتنی باس، اتنی اس میں بدبو آ رہی، اسے بچے نے بھی نہیں اٹھا۔ توٹی ہمارے زمانے میں کیا توٹی بولتے، توٹیوں کو انہوں بھی نہیں چھوئے، کیا بولتے ہو، لکڑیوں کے سہارے اس کو کیا کھڈے میں ڈالا، ایسے ہلاک اور برباد ہوا۔ بولا وہ بدر میں نہیں گیا ڈر کے مارے کیا بھی ہو تم بول کے، اللہ کو مارنا تو ہلاک اور برباد کرنا تو کیا جنگ میں برباد کرتا ہے کیا؟ اور برباد اس سے پہلے قوموں کو کیسے کیا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اب اس طرح کا عذاب تھوڑا آتا ہے، تھوڑا کہیں عبرت کے لیے۔ تو جو اللہ پہلی قوموں کو تباہ برباد کیا کفر کی وجہ سے، اس اللہ کو کیا مشکل ہے کہ بیٹھے بٹھائے کیا کر دے، آدمی کو ہلاک برباد کر دے۔ بیٹھے بٹھائے قوم ثمود بیٹھے بٹھائے اس سے خالی چیخ آئی، وہیں کیا ہو گئے، اوندے منہ گر گئے، سب کا کلیجہ لیور سب پھٹ گیا، کہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا ان لوگوں کو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ خالی گلٹی یہاں سے نکلی گردن کے پاس ابو لہب کے، اس میں سڑن یہ وہ کیا کی پیدا، پورا بدن کیا ہو گیا، سڑ گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب، اللہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کی بات بھی سچ ہے، حالانکہ بہت پہلے صورت نازل ہوئی، بعد میں یہ پیشن گوئی، پہلے بھوش سنا دیا کہ ابو لہب تو تباہ برباد ہونے والا ہے، اس کا مال بھی اسے کام نہیں آئے گا، بڑا مالدار تھا، کیا ابھی کام نہیں آیا؟ جب دنیا میں اس کام نہیں آیا تو آخرت میں کم آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دی،
खाली हम लोगों को चुना, बाद वालों को नहीं, बाहर वालों को, घर वालों को भी। तो सबसे पहले आदमी को क्या करना चाहिए? घर वालों की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने भी यही कहा, पहले अपने घर वालों की फिक्र कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों को भी दावत दी, खाली बाहर वालों को नहीं, सबको। लेकिन क्या करते हैं, घर वालों में से बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। अभी परसों भी सुना, अबू तालिब चाचा थे बेचारे, मुसलमान नहीं हुए। क्यों? तलब नहीं थी। बाकी मेहनत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत। हमारा काम हिदायत देना नहीं, क्या करना है? दावत देना। हिदायत तो अल्लाह दे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी दावत और तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनों में भी, गैरों में भी, हर एक में अल्लाह ताला हमें दावत का जज्बा रख कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।